اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور مت پیچھے چل اس چیز کے جس کے بارے میں تجھے علم نہیں۔ ان السمع، بے شک کان، والبصر، اور آنکھیں، والفؤاد، اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت میں۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورت بنی اسرائیل اس دی آیت نمبر 36 تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ مضمون اور ربط دے لحاظ دے نال اس آیت دے اندر ظلم دی چھٹی قسم اس دا بیان آ رہا امور ثلاثہ دے اندروں۔ تیسرا امر چل رہا کہ ظلم نہ کرو، اس دے اندر 5 چیزاں دا بیان پیچھے گزر گیا، تسی سماعت کر چکے ہو۔ چھٹی چیز دا ہم ذکر اور تذکرہ آ رہے ہیں۔ چھٹی چیز کیا ہے کہ ایسی چیزاں دے پیچھے اور ایسی گلاں دے پیچھے ہرگز مت لگو کہ جس دا تانوں علم نہیں ہے۔ ولا تقف، قفا یقفو، امر اور نہیں دا صیغہ ہے، نہیں دا، جس دا معنی پیچھے چلنا۔ جس طرح جملہ آکھے ویندا عربی دے وچ قفوت اسر فلان، کہ میں فلاں شخص دے پیچھے چلیا۔ اور قفا عربی دے اندر اس گدی نو بھی آکھے ویندا، گدی نو، گردن دے پچھلے حصے نو۔ اور نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ایک نام المقفی ہے۔ کیا نام ہے جی؟ المقفی، سب سے پیچھے آنے والا، سب سے آخر میں آنے والا۔ تو اس دا مطلب ہے ولا تقف، مت پیچھے چل، ما لیس لک بہ علم، انہاں چیزاں دے کہ جنہاں دی حقیقت دے بارے تینوں علم نہیں، نہ قولاً اور نہ ہی فعلاً، نہ زبان دے اندرو ایسا کوئی جملہ نکال جس دی حقیقت دا پوری طرح تینوں علم نہیں، اور نہ ہی ایسا کوئی عمل کر جس دی حقیقت دا تینوں پوری طرح علم نہیں، کہ ایک گل جڑی میں کہہ رہا اے ٹھیک کہہ رہا یا غلط کہہ رہا، اگر اس دا پتہ نہیں تو اس گل نو ہرگز نہ کر۔ اور اسی طرح کوئی عمل ایسا ہے کہ جس دی حقیقت دا علم نہیں کہ یہ عمل جڑا میں کر رہا ہے درست ہے یا غیر درست ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اگر کسی عمل دا پوری طرح علم نہیں ہے تو اس عمل دے پیچھے بھی ہرگز مت چلو۔ فرمایا وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ فرمایا وَمَا لَهُم بِهِ عِلْمٍ، انہاں دے کول اس چیز تے کوئی علم نہیں ہے، مشرکین دے کول اپنے شرک دے کوئی علم نہیں ہے۔ فرمایا ان یتبعون الا الظن، او نہیں پیروی کریں دے، نہیں پیچھے چل دے مگر اپنے گمان دے۔ تک گمان دے پیچھے، خیال دے پیچھے، اٹکل پچھواں دے پیچھے نہ چلو، حقیقت علم دے پیچھے چلو۔ ایسی چیز کہ جس دے بارے تو انہوں کلی طرح اور پوری طرح علم نہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ گل ٹھیک ہے یا غلط ہے، تو اس دے پیچھے ہرگز مت چلو۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردیں، فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ فرمایا بچاؤ اپنے آپ نو گمان تو، بچاؤ اپنے آپ نو گمان تو، ان الظن اکذب الحدیث۔ فرمایا گمان دے پیچھے چلنا
یا فرمایا گمان والی گل کرنا یہ تو سب تو جھوٹی گل ہے۔ اسی طرح قرآن مقدس اندر بھی فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، سورۃ حجرات دے اندر فرمایا اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، فرمایا بہت ساری گمان والی گلاں تو بچ جاؤ۔ ان بعض الظن اسم، فرمایا بعض جڑے گمان ہیں وہ گناہ دی حد تک پہنچ ویندے۔ کثیرا من الظن فرمایا نقطہ اس دے اندر یہ کہ ہر گل جڑی ہو ظن اور گمان نہیں ہوندی، فرمایا اکثر گلاں گمان اور ظن ہوندیاں۔ ان بعض الظن اسم، فرمایا بعض جڑے گمان ہیں نا انسان انجے خیالات اپنے بڑائی ودوندا، او خیالات بعد جڑے ہیں او انسان نو گناہ دی حد تک پہنچا دیندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بلا تحقیق کوئی گل کرنا، اس تو بھی حدیث پاک دے اندر منع فرمایا گیا، فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، فرمایا آدمی دے جھوٹا ہون واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ان سنی گل نو اگا کر دے، سنی سنائی گل نو بغیر تحقیق کیتیاں یہ درست ہے یا نہیں، یہ جس طرح کہہ رہا ہے اس طرح ہے بھی صحیح یا نہیں، بس انجے سنی تے اگے اڑا دیتی۔ تو فرمایا اس بندے دے جھوٹ ہون واسطے اتنا ہی کافی ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، اس تو مراد جھوٹی گواہی بھی ہو سکتی ہے کہ جس بندے دی حقیقت حال دا تنو علم نہیں اس دے حق دے اندر گواہی ہرگز نہ دو۔ اسی طرح اس اندر تہمت بھی شامل ہے کہ کسی دے تہمت لگانا، اس ساری چیزاں گمان اور خیال دے اندر آنیاں، بغیر تحقیق دے کسی بندے نو بھی ظلم دا نشانہ ہرگز نہ بناؤ۔ اور یہ بھی یاد رکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین جڑے صحیح ہیں وہ تے صحیح ہے، حدیث انہوں تے بیان کرو، لیکن ایسی روایات جس دے بارے تحقیق نہیں کہ یہ روایات درست ہیں یا نہیں، ایسی روایات بیان کرنے دے بارے بھی یہ آیت مصداق ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ ایسی گلاں اور ایسی روایات پیغمبر علیہ السلام دی طرف منسوب مت کرو کہ جنہ دی حقیقت حال دا بھی پتہ نہیں کہ اے پیغمبر دے فرامین ہیں بھی صحیح ہے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جڑیاں بالکل بندے نو پتہ بھی ہوئے بینہ دی سندی ضعیف ہے، اے روایت راوی جڑا وہ بھی فلاں فلاں ہے، معلوم ہون دے باوجود بیان کرنا بہت بڑا ظلم ہے جی اپنی جان دینا۔ محبوب کائنات نے فرمایا من کذب علی متعمدا، جس بندے نے جان بوجھ کے میں محمد الرسول اللہ دی طرف ایسی گل نو منسوب کیتا، جان بوجھ کے جھوٹی گل نو منسوب کیتا میری طرف، فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، او اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لوے۔ سمجھے دوستو؟ تو انجے جناب چھکی رکھ دیو، فلاں حدیث چاہیا تے فلاں کتاب چاہیا تے فلاں بندے نے آکھیا تے فلاں روایت چاہیا، اس روایت کی تحقیق کرو پہلے درست بھی ہے یا نہیں، سندن درست ہے، متن اس دا درست ہے، راوی اس دے صحیح ہے، پیغمبر دا فرمان ہے بھی صحیح یا نہیں، کس درجے دا فرمان ہے، یہ ساری تحقیق دے بعد بیان کرو، وگرنہ پیغمبر دا فرمان اللہ اکبر دل ہلا کے رکھ دینا، ڈر لگدا بندے نو حدیث بیان کر دیو یا من کذب علی متعمدا، جس بندے نے جان بوجھ کے میں محمد رسول اللہ دیتے جھوٹ بنیا، یعنی کوئی روایت حدیث بیان کی تھی تے اس دی نسبت میرے وال چکی تھی تے او میرا فرمان کوئی نہ ہا تے اس نے جان بوجھ کے کیتا، فرمایا اس دا ٹھکانہ جہنم ہے، اپنی تیاری کر لوے اس واسطے۔ تے اج کل تو ماشاءاللہ دور آ گیا بڑا عجیب و غریب، منافقت دا دور آ گیا، منافقت دا، ناراض بھی نہیں ہونا میرے دوستو، تسی میرے اپنے مقتدی ہو، میرے پیچھے نماز پڑھن والے ہو، تہاڈی اصلاح کرنا میری ذمہ داری ہے۔ منافقت دا دور آ گیا، بچ جاؤ اس دور دے کولوں۔ ویڈیو ویکھی فیس بک دیتے واٹس ایپ دیتے جناب، وہ پہلے سنے نا پہلے لفظ ویڈیو بناون والا مولوی ہے، داڑھی شاڑھی رکھی ہوئی، سونی جی باروب شکل ہے،
تے شروع تے نحمدہ و نصلی علی اعوذ باللہ تے بسم اللہ تے اللہم صلی اللہ نیک دو چار گلاں کیتیاں اس نے اس میں پوری ویڈیو سنی کوئی پہلی تے اے وڈا ظلم ہے نا سنی نے اس پوری ویڈیو بس تلے ماشاءاللہ سبحان اللہ کمنٹس جاری ہو گیا اور بھائی اس کی گل تی پوری سن پھر گل اگر پوری سن بھی لے اس تے انہوں پتہ ہونی کوئی نہیں بھائی یہ درست بھی کہہ رہا ہے یا ٹھیک کہہ رہا ہے یہ جڑی روایت بیان کر رہا درست بھی ہے یا نہیں یہ جڑی گل کر رہا یہ شریعت دے مطابق ہے بھی صحیح ہے نہیں انجے سبحان اللہ تے انجے ماشاءاللہ تے انجے اللہ زد فزد اللہ بارک لنا بارک فی عمرک و سیدک و حیاتک انجے دعاواں دے پول بنی کھلا پتہ ہی کون اس بات بھی درست پہ یا نہیں نہ میرے دوست ایسے کم ہرگز نہ کرو ایسی گل دی تائید ہرگز نہ کیتے کرو کہ جس گل دا تانوں کلی طور تے علم نہ ہوئے کہ گل درست بھی ہے یا نہیں ہاں کوئی ایسے بندے دے کولو گل سنو جیڑا خود تحقیق کر کے گل نو کر رہا اور اس دی تحقیق دیتے تانوں پورا طرح اعتماد ہے اعتماد دا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ دلائل سونے دینا اعتماد دا مطلب یہ ہے کہ بھئی تسی اس نو جانچیا اس دی پہچان کی تھی بندہ بولدا قرآن پڑھدا بندہ بولدا صحیح حدیث پیغمبر دیاں سنا دا چنگی گل کریں دا باسند گل کریں دا اس دے بعد وہ دی گل دی تائید کرو کیوں ان السمع والبصر سنو پھر قرآن اگے کیا کہہ رہا ان السمع فرمایا بے شک کان والبصر اور اکھاں والفؤاد اور دل کل ذالک کان عنہ مسئولا فرمایا ان ساریاں دے بارے قیامت والے دن سوال کیتا جائے گا دو مفہوم ہیں اس لفظ دے ایک مفہوم یہ ہے کہ ان چیزاں دے متعلق سوال کیتا جائے گا کان اکھاں اور دل اللہ اکبر ایک عربی دے جملہ ہے جی لِأَنَّهُنَّ آلَاتُ الْإِدْرَاقِ وَصَاحِبُهُنَّ يُسْأَلُ فرمایا اس واسطے کان اکھاں اور دل دے کولو سوال کیتا جائے گا قیامت والے دن اس واسطے کہ لِأَنَّهُنَّ آلَاتُ الْإِدْرَاقِ ایک کسی چیز نو معلوم کرن دے ذرائع ہیں بعض دفعہ بندہ کوئی چیز بولدا اور دوسرے نو وہ چیز سمجھ آویندی بعض دفعہ کوئی بول رہا ہوندا بندہ اس چیز نو سندا بندے نو سمجھ آویندی او دی حقیقت دا معلوم اور علم ہو ویندا اور بعض دفعہ بندہ دل دے نال سوچو بچار کردا تو انسان نو سمجھ آویندی فرمایا ان السمع بے شک کان والبصر اور اکھاں والفؤاد اور دل یہ جڑے نا جی فرمایا لِأَنَّهُنَّ آلَاتُ الْإِدْرَاقِ وَصَاحِبُهُنَّ يُسْأَلُ ایک کسی چیز نو معلوم کرن دے آلات ہیں ذرائع ہیں اور صاحبہن یسأل اور جس بندے دے کول اے آلات اور ذرائع ہیں اس دے کولو سوال کیتا جائے گا دو مطلب ہے نسا یاد ہے ایک مطلب یہ ہے کہ انسان دے کولو سوال کیتا جائے گا کہ اسی تانوں کان دتے ہیں کیا کیا سن دے رہے ہو اسی تانوں اکھا دتی ہیں کیڑی جات استعمال کی تھیاں نے اسی تانوں دل دتا ہا اس دے نال کیا کیا سوچ دے رہے ہو انہاں دے بارے سوال انسان دے کولو کیتا جائے گا کیا کیا کر دے رہے ہو اور دوسرا مفہوم میں بھی ہے کہ انہاں اکھاں کان اور دل دے کولو سوال کیتا جائے گا انہاں دے کولو سوال کیتا جائے گا اور دوویں مفہوم جڑے قرآن تو ثابت ہیں جس وقت انسان مکر جائے گا اپنے گناہ متو کہ میں کوئی گناہ نہیں کیتے الیوم نختم علی افواہہم اللہ اس وقت انسان دی زبان دوتے مہر لگا دے گا وتکلمنا ایدیہم اور کلام کرسن انسان دے ہاتھ وتشہد ارجلہم اور گواہی دے سن اس دے پیر بما کانوا یکسبون جو کچھ بھی وہ کردے رہے دوسری جگہ تے سورۃ حامیمہ سجدہ دے اندر آیا انسان دا چمڑا اس دے خلاف گواہی دے گا انسان دے ہاتھ اس دے خلاف گواہی دے سن گئے انسان دا وجود اس دے خلاف گواہی دے سی جو اکسی تینوں کیا ہو گیا میں تینوں جہنم دی بھا تو بچان واسے جھوٹ پہ بولنا تو میرے خلاف گواہیاں اس وقت انسان دے چمڑا سی لما شہدتم علینا قالوا انتقنا اللہ الذی انتق کل شیء فرمایا آج اسانو بولن دی اس ذات نے اجازت دیتی ہے جس ذات نے ہر چیز نو زبان دے رکھی ہے جس نے تمام مخلوقات نو گویائی دی طاقت عطا فرمائی ہے اس ذات اج سانو بولن دی بھی اجازت دے دیتی تو میرے دوست
تیری زبان دے اندر ایسا جملہ نکلنا چاہیے جڑا صحیح اور درست جملہ ہوئے، وگرنہ کل تیری زبان دے کلو سوال کیتا جائے گا۔ تیرے کان دے اندر ایسی آواز پہنچنی چاہیے ہے جڑی درست ہوئے، کیونکہ تیرے کان دے کلو بھی کل سوال کیتا جائے گا اس دے ذریعے کیا کیا سندا رہا۔ تیری اکھ ایسی چیز نو ویکھے کہ جیڑی جائز اور درست ہوئے، نجائز ہرگز نہ ہوئے، کیونکہ تیری اکھ دے کولو بھی کل قیامت والے دن سوال کیتا جائے گا۔ تیرے دلان دے اندر بھی ایسی سوچ اور پاکیزہ سوچ ہونی چاہیے ہے اس واسطے کہ تیرے دل دے کولو بھی کل قیامت والے دن سوال کیتا جائے گا کہ کیا کیا سوچتا رہا۔ تیرے پاؤں دے کولو سوال کیتا جائے گا، جائز جگہ دی طرف چل کے جا، مساجد دی طرف چل کے جا، عبادات دی طرف چل کے جا، روزی روٹی حلال چیز کمان دی طرف چل کے جا، کیونکہ تیرے پیرہ دے کولو بھی کل قیامت والے دن سوال کیتا جائے گا۔ فرمایا ان السمع، بے شک کان، والبصر اور اکھاں، والفؤاد اور دل، کل ذالک کان عنہ مسئولا، اس ساری دی ساری چیزاں دے کولو کل قیامت والے دن سوال کیتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک ظلم ہو رہ گیا جی جڑا اگے آ رہا، تو تقریباً اکثر مضمون جڑے دفعیہ عذاب دے امور ثلاثہ دے اندر جڑا تیسرا مضمون ہے ظلم نہ کرو، وہ مکمل ہونے والا انشاءاللہ آخری جڑا وہ کل پڑھ سائیں۔ اس مقام تک جڑے وہ 6 قسم دے احکام بیان ہو چکے ہیں، جبکہ ایک الگ بھی ہے اس دن نے ذکر نہیں فرمایا۔ حضرت مولانا حسین علی گلوانی نے انہوں نے اس نے شامل فرما دیتا تقربو مال الیتیم دینا۔ برحال اس سارے رکوع اور اس دفعیہ عذاب واسطے امور ثلاثہ دا بیان، اس دے اندر تقریباً 26 قسم دے احکام تسی سماعت کر چکی ہو، بعضے کرن والے آن اور بعضے نہ کرن والے آن۔ اللہ تعالیٰ سن انہاں دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جنہ چیزیں تو منع فرمایا انہاں تو سنو بچڑ دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔